السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو علی بابا اور اس کا بھائی قاسم کی کہانی کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ اگر اگلے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دی گئی ہے، وہاں کلک کر کے اس کو دیکھ لیا جائے۔ ذکاء مرجانۃ، مرجانہ کی ہوشیاری۔ ورأت مرجانۃ ما خطہ اللص علی الباب ففتنت الی الحیلہ وخطت علی کل باب من الابواب التي تجاورہ خطا مثلہ۔ اور مرجانہ نے چور کی کھینچی ہوئی وہ سطر دیکھی جو اس نے اس کے دروازے پر کھینچی تھی، اور وہ چور کے ہیلے کو سمجھ گئی اور اس کے دروازے کے قریب ہر دروازے پر اس نے اسی جیسی لائن ڈال دی۔ وَلَمَّا عَادَ اللُّصُوصُ فِي اللَّيْلِ وَجَدُوا عَلَى كُلِّ بَابٍ خَطًّا فَعَادُوا خَائِبِينَ۔ جب سب چور رات کو لوٹے تو ہر دروازے پر لائنیں دیکھ کر نامراد و ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ وَغَضِبَ شَيْخُهُمْ عَلَى ذَلِكَ اللِّص فَقَتَلَهُ۔ اور ان کا سردار اس چور پر غصہ ہوا اور اس کو قتل کر دیا۔ وارسل لصًا آخر الى بابا مصطفیٰ فعمل کما عمل صاحبہ۔ اور اس نے ایک دوسرے چور کو بابا مصطفیٰ کے پاس بھیجا، اس نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کے پہلے ساتھی نے کیا تھا۔ وخط علی الباب خطا احمر۔ اور اس نے اس لڑکی کے دروازے پر ایک سرخ لائن ڈال دی۔ فلما رأتہ مرجانہ خطت علی کل باب خطا احمر۔ جب مرجانہ نے اس کو دیکھا تو ہر دروازے پر ایسے ہی سرخ یعنی لال لکیر کھینچ دی۔ ولما جاء اللصوص لیلا اختلط الامر علیہم فعادوا خائبین۔ جب رات کو چور آئے اور معاملے کو مشتبہ دیکھا تو نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے۔ وقتل شیخهم اللص الثانی ایضا ثم ذهب بنفسه الى بابا مصطفیٰ وعرف منه البیت وتثبت منه حتى لا يضل عنه اذا جاءه بعد ذلك۔ اور چوروں کے سردار نے اس دوسرے چور کو بھی مار ڈالا، پھر بذات خود بابا مصطفیٰ کے پاس گیا اور اس نے اس سے گھر کی معلومات حاصل کی تاکہ جب وہ اس کے پاس آئے تو راستہ بھٹک نہ جائے۔ مرجانۃ واللصوص، مرجانہ اور چور۔ ثم احضر شیخ اللصوص 40 خابیۃ وملأ خابیتین منها زیتا۔ پھر چوروں کے سردار نے 40 بڑے مٹکے حاضر کیے اور ان میں 2 مٹکوں میں تیل بھر دیا۔ ووضع فی کل خابیۃ من الخواب الباقیۃ لصا من عصابتہ۔ اور بقیہ 48 مٹکوں میں اپنی چوروں کی جماعت کے 48 افراد میں سے ایک ایک کو اس میں رکھ دیا۔ واتفقوا علی الانتقام من اعدائهم متی رمی شیخهم حجرا۔ اور ان کے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے پر تمام متفق ہو گئے جب ان کا سردار پتھر پھینکے۔ ثم نزل ضیفا فی بیت علی بابا بعد ان اوہمہ انہ تاجر زیت۔
پھر چوروں کا سردار علی بابا کے گھر مہمان بن کر اترا، یہ وہم دلاتے ہوئے کہ وہ تیل کا تاجر ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَنزِلُ كُلَّ عَامٍ ضَيْفًا عِنْدَ أَخِيهِ قَاسِمٍ، اور وہ ہر سال اس کے بھائی قاسم کا مہمان بنتا تھا۔ وَوَضَعَ الْخَوَابِيَ الْأَرْبَعِينَ فِي فِنَاءِ مَنزِلِهِ، اور اس نے 39 مٹکوں کو اس کے گھر کے صحن میں رکھ دیے۔ وَلَمَّا تَعَشَّيَا جَلَسَ يَتَسَامَرَانِ، جب وہ دونوں شام کا کھانا کھا چکے تو آپس میں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ وَرَأَتْ مَرْجَانَةُ لِحُسْنِ الْحَظِّ أَنَّ زَيْتَ الْمِصْبَاحِ قَدْ نَفِدَ، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مرجانہ نے دیکھ لیا کہ چراغ کا تیل ختم ہو گیا۔ وَلَمْ تَجِدْ فِي الْبَيْتِ زَيْتًا، اور گھر میں تیل نہیں پایا۔ فَذَهَبَتْ إِلَى إِحْدَى الْخَوَابِ لِتَفْتَحَهَا، تو وہ ان مٹکوں میں سے ایک مٹکے کے پاس گئی تاکہ اس کو کھولے۔ فَسَمِعَتْ فِيهَا صَوْتًا خَافِتًا، اس نے اس میں سے ایک ہلکی سی اور پست آواز سنی۔ وَذَهَبَتْ إِلَى الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَهَكَذَا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى الْخَابِيَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمْ تَسْمَعْ فِيهِمَا صَوْتًا، اور اسی طرح دوسرے اور تیسرے اخیر میں یہاں تک کہ 48 مٹکوں تک وہ پہنچی، اور ان میں ایسا ہی ہوا۔ پھر آخر میں آخری 2 مٹکوں کے پاس آئی تو اس میں کچھ آواز نہیں سنی۔ فَأَدْرَكَتْ بِذَكَائِهَا حِيلَةَ اللُّصُوصِ، اس نے چوروں کی چال کو محسوس کر لیا اپنی ہوشیاری سے۔ فَمَلَأَتْ وِعَاءً كَبِيرًا بِالزَّيْتِ وَوَضَعَتْهُ عَلَى النَّارِ حَتَّى اشْتَدَّ غَلْيَانُهُ، اور ایک بڑا برتن تیل کا بھر لیا اور اس کو آگ پر رکھ کر بہت جوش دیا۔ ثُمَّ فَتَحَتْ كُلَّ خَابِيَةٍ وَصَبَّتْ فِيهَا شَيْئًا مِّنَ الزَّيْتِ حَتَّى قَتَلَتِ اللُّصُوصَ جَمِيعًا أَشْنَعَ قَتْلًا، پھر ہر مٹکے کو کھول کر اس میں کچھ تیل ڈالتی گئی یہاں تک کہ سب چوروں کو اس نے بری طرح مار ڈالا۔ وَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّيْلُ وَنَامَ عَلِي بابا رَمَى شَيْخُ اللُّصُوصِ حَجَرًا وَثَانِيًا وَثَالِثًا فَلَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدٌ مِّن رِّجَالِهِ، اور جب آدھی رات گزر گئی اور علی بابا سو گئے تو چوروں کے سردار نے ایک پتھر پھینکا، پھر دوسرا، تیسرا کر کے بہت ہی پتھر پھینکے، لیکن اس کے آدمیوں یعنی چوروں میں سے کسی نے حرکت نہیں کی۔ فَذَهَبَ إِلَى الْخَوَابِ فَرَأَى أَصْحَابَهُ مَقْتُولِينَ، چنانچہ اس نے مٹکوں کے پاس جا کر دیکھا تو سب مرے ہوئے تھے۔ فَخَرَجَ كَالْمَجْنُونِ مِنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ وَالْغَيْظِ، پس وہ انتہائی غیظ و غضب کی وجہ سے پاگل آدمیوں کی طرح نکل گیا۔ وَلَمَّا جَاءَ الصَّبَاحُ وَعَلِمَ عَلِي بابا مِن مَرْجَانَةَ كُلَّ مَا حَدَثَ شَكَرَهَا، اور جب صبح ہوئی اور علی بابا کو مرجانہ کے اس کارنامے کا علم ہوا تو اس کا شکر ادا کیا۔ وَتَعَاوَنَ مَعَهَا عَلَى حَفْرِ الْأَرْضِ وَدَفْنِ اللُّصُوصِ حَتَّى لَا يَظْهَرَ لَهُمْ أَثَرٌ، اور اس نے مرجانہ کے ساتھ زمین کو کھودنے اور چوروں کو دفن کرنے پر مدد کی تاکہ ان چوروں کا اثر ظاہر نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کا آخری پارٹ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔